دعائے حجت خدا یوسف زہرا امام زمان علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لی فرشک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من غضب جبارین ومن الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الرسول المسدد والمصطفى الامجد المحمود احمد سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا مولانا ومولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین الشاکرین الصابرین المہدیین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید والفرقان الحمید وهو اصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. صلوات. میرے سے کچھ دعائیں ہیں تو دعا کرتے ہیں. رضی اللہ محمد و آل محمد کی عزت عظمت کا ہم سب کی اس قلیل سی بات کو اپنے بارگاہ میں قبول منظور فرما. رضی اللہ محمد و آل محمد کی عزت عظمت کا ہم سب کی مرحومین کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. ان کے درجات کو بلند فرما. ان کو اعلی نشین میں جگہ عطا فرما. صفات محمد و آل محمد نصیب فرما. رضی اللہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا جتنے مومنین بیمار ہیں بلخص سبت صاحب بیمار ہیں اور سفر سنان شیرالی صاحب کی ہمشیرہ بیمار ہیں. رضی اللہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا جتنے مومنین بیمار ہیں ان سب کو جلد از جلد صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. رضی اللہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا جتنے مومنین بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما. جتنے مومنین بے زر ہیں ان کو زر عطا فرما. پریشان حال مومنین کی پریشانی کو دور فرما. مقروض مومنین کے قرض ادا فرما. اتیاس محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا یہ جو عشرہ محرم کروا رہی ہے انتظامیہ اتیاس محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا اس انجمن کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. ہر قسم کے شر شیطان شر جن شر سے محفوظ فرما. ہم سب کو حقیقی معنوں میں عزاداری مظلوم کربلا بننے کی توفیق عطا فرما. عزاداری امام حسین کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو کربلا کو مشہد شاہ مکہ مدینہ اور جتنے دیگر مقدس مقامات ہیں ان سب پر حاضری کا شرف عطا فرما. امام زمان علیہ السلام کے بعد جلد از جلد ظہور فرما. ہم سب کو امام کے ناصر صاحب میں شمار فرما. ہماری تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں سجاؤ فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مل کر شخص زبان کل ایمان قدری نعرہ حیدری. حسینیت شزیدیت دشمنان آل محمد پہ لعنت. بلند صلوات. اجازت ہے تو لب کھولوں. عقل و حیرت کے میزان میں
تاریخ و احادیث کے گوہر تولوں، منتشر ذہنوں میں مناقب کے رس کھولوں، عقیدت بھری سماعتوں کو ولایت آل محمد کے دھاگے میں پرولوں، تب جا کر بارگاہ سفارت سجادیہ میں آپ تمام مومنین کے اذہان میں ولایت آل محمد کے کچھ رس کھولوں۔ درود و سلام اللہ کی مشتبہ مصطفیٰ مرتضیٰ بندوں پر۔ قرآن مجید کی اس آیہ مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ اور اس میں ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی اور صاحبان امر کی۔ دیکھیں گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ یہ جو اولو الامر ہیں یہ ہم جیسے نہیں ہیں، کیونکہ یہ ہماری عقلوں میں آ ہی نہیں سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عقل بھی مخلوق ہے، اور اللہ نے جتنی مخلوقات کو خلق کیا ہے آل محمد کی وجہ سے خلق کیا ہے۔ ان کا وجود بھی اللہ نے اتنا بابرکت بنایا بھائی جان کہ اگر یہ کسی جگہ پر چلے جائیں تو اس جگہ کی بھی فضیلت کو بڑھا دیتے ہیں۔ اگر یہ آل محمد مکہ میں چلے جائیں تو اسے مکرمہ کر دیتے ہیں، اگر مدینے میں چلے جائیں تو اسے منورہ کر دیتے ہیں، اگر کاظمین میں چلے جائیں تو اسے شریفین کر دیتے ہیں، اگر مشہد میں چلے جائیں تو اسے مقدس کر دیتے ہیں، نجف میں چلے جائیں تو اشرف کر دیتے ہیں، کربلا میں جائیں تو معلیٰ کر دیتے ہیں۔ یہ آل محمد کا ہی کرم ہے کہ نانا کے قدموں نے عرش کو عرش معلیٰ بنایا تھا، لیکن نواسے کے سجدوں نے کربلا کو کربلا معلیٰ بنا دیا۔ دیکھیں ایسا معلیٰ بنایا کہ جو بھی جب بھی جہاں بھی جیسے بھی مظلوم کربلا کے ساتھ جڑتا ہے، حسین اسے قیامت تک کے لیے زندہ کر دیتے ہیں۔ کچھ بندے حیران ہیں، پریشان ہیں، قبلہ نے دعویٰ تو بڑا کیا کہ جو بھی جب بھی جہاں بھی جیسے بھی مظلوم کربلا سے جڑتا ہے، مظلوم کربلا اسے قیامت تک کے لیے زندہ کر دیتے ہیں۔ بابا جی جس گھر میں مجلس حسین ہوتی ہے پھر وہ گھر گھر نہیں رہتا بلکہ عزاخانہ شبیر بن جاتا ہے۔ جو کپڑا حسین سے منسوب ہو جائے پھر وہ کپڑا کپڑا نہیں رہتا بلکہ علم حضرت عباس کا پھریرہ بن جاتا ہے۔ جو آنسو مجلس حسین میں بہتا ہے پھر وہ آنسو آنسو نہیں رہتا بلکہ رومال سیدہ کی زینت بن جاتا ہے۔ جو گھوڑا حسین سے منسوب ہو جائے پھر وہ گھوڑا گھوڑا نہیں رہتا بلکہ ذوالجناح بن جاتا ہے۔ اور بابا جی اگر کوئی پتھر حسین سے منسوب ہو جائے وہ در بن جاتا ہے، گنہگار منسوب ہو جائے تو ہور بن جاتا ہے۔ حسین ابن کریم ہے کہ جو پتھر کو دیکھیں تو در بنا دیتے ہیں، گنہگار کو دیکھیں تو حر بنا دیتے ہیں۔ یہ اس حسین کی کریمی ہے کہ جو اپنے دشمنوں کو دیکھیں تو فنار کر دیتے ہیں، ہم جیسوں کو دیکھیں تو عزادار کر دیتے ہیں۔ حسین کی بارگاہ بڑی کریم بارگاہ ہے بابا جی، واحد در ہے حسین کا در۔ آپ نے دنیا میں بڑے بڑے کریم دیکھے ہوں گے، بڑے بڑے سخی دیکھے ہوں گے، لیکن دنیا کے سخی وہ ہیں کہ جن سے بار بار مانگو تو ناراض ہوتے ہیں۔ حسین کائنات کا وہ سخی ہے جس سے بار بار نہ مانگو حسین تب ناراض ہو جاتے ہیں۔ حسین کائنات کے بڑے قریب ہیں۔ اور دیکھیں یہ اگر عزاداری مظلوم کربلا آج اس وجہ سے ہم منا رہے ہیں
تو یہ دعا ہے جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی. میں نے کل ایک ملعون کی یہ بات پڑھی تھی، وہ کہہ رہا تھا کہ جی بارشیں اس مرتبہ اتنی ہو کہ یہ عزاداری کر ہی نہ سکے. بابا جی میں پوری ضمانت کے ساتھ یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ جی بارشیں اتنی ہو کہ یہ مجلس حسین کروا نہ سکے. بابا جی لوڈ شیڈنگ ہو تب بھی مجلس حسین ہوتی ہے، لوڈ شیڈنگ نہ ہو تب بھی مجلس حسین ہوتی ہے، بارش ہو تب بھی مجلس حسین ہوتی ہے، بارش نہ ہو تب بھی مجلس حسین ہوتی ہے، طوفان آ جائے تب بھی مجلس حسین ہوتی ہے، طوفان نہ آئے تب بھی مجلس حسین ہوتی ہے. یہ ان عزاداروں پہ ماتمیوں پہ کبھی بھی موسموں کا فرق نہیں پڑتا ہے. کیوں؟ یہ آگ نہ پانی نہ مٹی نہ ہوا سے، یہ لوگ خلق ہوئے ہیں جناب سیدہ کی دعا سے. یہ ساری زندگی جناب سیدہ نے اللہ سے کچھ بھی نہیں مانگا ہے، فقط دو چیزیں مانگی ہیں، یا عزادار مانگا ہے یا علمدار مانگا ہے. اور شاعر نے تو بڑے خوبصورت ترین لفظ لکھے. شاعر کہتے ہیں نہ محبت نہ مودت نہ فدا مانگی ہے، نہ فضائل نہ فضیلت نہ ثنا مانگی ہے، نہ نصرت اسلام کی یہ دولت مانگی، نہ یہ تلوار چلانے کی ادا مانگی ہے، نہ یہ جرار نہ کرار نہ خیبر میں علم، نہ یہ آنکھوں کی مصیبت نہ شفا مانگی ہے، نہ یہ شمس کا چہرہ نہ یہ واللیل کی زلف، نہ یہ دنیا نہ آباد خدا مانگی ہے، نہ کبھی حضرت داؤد کا لہجہ مانگا، نہ کبھی غیب کے پردے کی صدا مانگی ہے. تو عمر بھر جس نے خدا سے نہ مانگا ہو کچھ بھی، اس نے عباس کے آنے کی دعا مانگی ہے. تو اب مٹا سکتا نہیں کوئی عزاداروں کو، پسلیاں تھام کے زہرا نے دعا مانگی ہے. یہ عزادار اگر کسی سے نہیں کرتے تو ہم نے جذبہ لیا ہے علی ابن الحسین سے، کہ جس امام نے دربار یزید میں جا کر بھی بتایا تھا یزید تو باطل ہے، حسین حق ہے. میرا بابا کل بھی زندہ باد تھا، میرا بابا آج بھی زندہ باد ہے، اور میرا بابا قیامت تک زندہ باد رہے گا. اور حسین کے بیٹے نے یزید کو ایسا ذلیل کیا، ایسا ذلیل کیا، ایسا ذلیل کیا، زمانہ یزید پر کل بھی لعنت کرتا تھا، زمانہ یزید پر آج ہی لعنت کرتا ہے. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، نعرہ حیدری. یہ حسین ابن علی کا فرزند ہے کہ جس نے دربار. اور دیکھیں کہ میں آپ کے درمیان فضائل پڑھوں گا تو یہاں مجمع بھی مومنوں کا ہے، خطیب بھی مومن ہے، لیکن اگر مجمع ہو یزید کا، فضائل پڑھنے والا ہو بیٹا حسین کا، اور موضوع ہو علی کی ولایت. میں سبھی بھائی اکثر یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ علی کی ولایت کو پڑھنے کے لیے کم از کم منبر سونی کا ہونا چاہیے اور خطیب میثم تمار جیسا ہونا چاہیے. اور اس لیے تو شاعر نے 2 مصرع لکھے اور کمال کر دیا. شاعر کہتا ہے خنجر کی کمر توڑ دی میثم کی زبان نے، سولی پہ بھی حیدر کا ترانہ نہیں چھوڑا. زمانے سے علی برداشت نہیں ہوتا. اور آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا یزیدیوں سے علی کی ولایت برداشت ہوگی؟ بابا نہیں ہوئی. انہوں نے سید سجاد کو روکنے کے لیے مؤذن سے کہا اذان دو. اس کا مطلب اگر علی کی ولایت کو روکنا ہو تو زمانہ اذانوں کا سہارا لیا کرتا ہے. اور جب وہ مؤذن نے اذان دی نا، اس نے کہا اللہ اکبر. سید سجاد خاموش. پھر
پھر کہا اللہ اکبر. سید سجاد خاموش. جب اس نے کہا نا اشہد ان لا الہ الا اللہ, سید سجاد خاموش. پھر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ, سید سجاد خاموش. جیسے ہی اس نے کہا نا اشہد ان محمد رسول اللہ, اس کا مؤذن کا اتنا کہنا تھا کہ سید سجاد نے یزید کو دیکھ کر ایک جملہ کہا, یزید مجھے اتنا بتا کہ جس کا ذکر اللہ کی آذان میں ہو رہا ہے, یہ تیرے نانا کا ذکر ہے یا میرے نانا کا ذکر ہے؟ یہ ذکر تیرے نانا کا ہے یا میرے نانا کا ہے؟ اور سید سجاد نے بھرے دربار میں علی کی ولایت پڑھی اور 70 سے زیادہ فضائل بتائے ہیں اپنے دادا علی کے. جملہ کہوں, یعنی علی نے بتایا علی کون ہے. اگر زمانہ عام بندہ کہے تو بات اور ہوتی ہے. اور دیکھیں جب اس دربار میں خطبہ دیا گیا نا, اگر سفارش سجادے والوں اگر تم اب بھی خاموش رہے مجھے دکھ رہے گا. اس دربار میں 2 خطبے دیے, ایک خطبہ دیا علی کی بیٹی نے, ایک خطبہ دیا حسین کے بیٹے نے. لیکن بابا جی جب حسین کے بیٹے نے دیا تو امام نے بتایا تھا ہم کون ہے, جب علی کی بیٹی نے دیا بی بی نے بتایا تو کون ہے. یعنی جب سید سجاد نے خطبہ دیا تو سید سجاد نے بتایا تولہ کسے کہتے ہے, اور جب بی بی نے خطبہ دیا بی بی نے بتایا تولہ کسے کہتے ہے. اور یاد رکھیے گا جب امام سجاد نے دیکھا نا کہ بندہ ہماری شان میں گستاخی کر رہا ہے, امام نے کہا یزید کیا مجھے اجازت ہے کہ میں ان لکڑیوں کے ڈھیر پر کچھ کہوں. دیکھیں یہ امام نہیں بول رہے, یہ فصاحت کا کعبہ بول رہا ہے. امام فرمائے یزید کیا مجھے اجازت ہے کہ میں ان لکڑیوں کے ڈھیر پر کچھ کہوں. میں کہتا ہوں فرزند رسول, فرزند علی بطول, یہ تو منبر لگ رہا ہے, آپ اسے لکڑیوں کا ڈھیر کہہ رہی ہیں. اچھا اپنے سید سجاد کے علیہ خاموش نور نساتی, جس منبر پر فضائل علی نہ پڑھے جائیں وہ منبر نہیں لکڑیوں کا ڈھیر ہوا کرتا ہے. اور دیکھیں یہ آل محمد کرم ہے, اگر نہ مانے تو منبر کو منبر نہیں مانتے, اور اگر بنانے پہ آئے ہوتی تو بنانے ہیں لیکن بنا منبر دیا جاتا ہے. سید سجاد ان لکڑیوں کے ڈھیر پہ آئے, اور جب آئے نا تو امام نے 70 سے زیادہ فضائل پڑھے. امام نے فرمایا ایھا الناس اوتینا ستا وفضلنا بسبع, اوتینا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين, وفزنا بأن منا النبي المختار ومنا الصديق ومنا التجار ومنا أسد الله وأسد رسوله ومنا سبط هذه الأمة. من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني أنبأته بحسب ونسب. أيها الناس أنا ابن مكة ومنى, أنا ابن زمزم وصفا, أنا ابن من حمل ركن بأطراف الردى, أنا ابن خير من اعتذر وارتدى, أنا ابن خير من انتعل واحتفى, أنا ابن خير من حج ولبى, أنا ابن من حمل على البراق في الهواء, أنا ابن من أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى, أنا ابن من بلغ به جبرائيل إلى سدرة المنتهى, أنا ابن من دنا فتدلى فقاب قوسين أو أدنى, أنا ابن من سل بملائكة السماء, أنا ابن من أوحى إليه الجليل ما أوحى, أنا ابن محمد المصطفى, أنا ابن علي المرتضى, أنا ابن من زرب خراطيم الحلقة حتى قالوا لا إله إلا الله, أنا ابن من زرب بين يدي رسول الله بالسيفين وداعي برمحين وهاجر الهجرتين وبايع البيتين ولم يكفر بالله طرفة عين, أنا ابن صالح المؤمنين ووارث النبيين وقامع الملحدين وياسر المسلمين ونور المجاهدين وأفضل القائمين وأسود الساهرين من آل جاسم رسول رب العالمين. أنا ابن المعيد بن جبريل بن منصور إلهي
المجاهدين أنا ابن حامي المسلمين أنا ابن محامي عن حرم المسلمين وقاتل الماركين والناقصين والماركين والأعداء أعظم الناصرين أنا ابن من أضاف بابن رسول الله والسيفين ودعنا بالهوين وهاجر الهجرتين وبايع البيعتين ولم يكفر بالله الفدائين أنا ابن محامي المسلمين وقاتل الماركين والناقصين والمجاهد أعداء الناصرين أنا ابن من أفكار من مشايخ من القريش أجمعين فأنفل من أجاب فاستجاب لله ولرسوله ولأمير المؤمنين وصحب مرام الله على المنافقين وناصر دين الله وولي أمر الله ومصالح حكمة الله وأيوة علم سامح سخي بهيج قلول رسيج مقدام همام صابر صفام مهذب قوام قاتل الله مفرق الأحزاب أربتهم إنادا وأسودهم جنادا وأمزاهم عزيما وأشدهم شتيما أسد باسل شدحنهم في الحروب إذا ازدرفت السينا وقربت العين طاحن الرحيم ويزرعهم فيها زرب الريح الحشيم ليس الحجاز وكبش العراق مكي مدني خيفي شجري أهدي بدري من المهاجر أنا علي بن أبي طالب امام نے فرمایا کہ مجھے پہچانو میں علی بن ابی طالب کا بیٹا ہوں. امام نے فرمایا اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی ہیں اور 7 چیزوں پر فضیلت دی ہے. امام اشیاء الناس اوتینا ستم وفضلنا بسبع اوتینا العلم. اللہ نے ہمیں علم عطا کیا ہے. بابا جی علم تھا تبھی تو نبی بھی آل محمد سے پوچھنے کے لیے آیا کرتے تھے. میں نہیں کہہ رہا، روایات کہہ رہی ہیں. اللہ کے رسول مسجد میں تشریف فرما تھے، صحابیوں کو چیرتے ہوئے ایک شخص مسجد میں داخل ہوا. اس کا مسجد میں آنا تھا کہ ہر صحابی اسے دیکھ رہا تھا کہ یہ کون ہے. قریب آئے، اللہ کے رسول کو سلام کیا. اللہ کے رسول نے جواب دیا. اب جیسی سلام کا جواب دیا نا، اس نے کہا یا رسول اللہ میرے چند مسائل ہیں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. امام نے کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا اگر تم مناسب سمجھو تو میرے بیٹے حسن مجتبیٰ سے پوچھ لو. زمانہ رسول سے پوچھ رہا ہے اور رسول نے کہا اگر تم مناسب سمجھو تو میرے بیٹے حسن مجتبیٰ سے پوچھ لو. اس شخص نے امام کو لیا، مسجد کے کونے میں گئے. اب جب مسجد کے کونے میں گئے تو سوال کیے. امام نے جواب دیے. دیکھیں جسے اللہ علم عطا کرتا ہے. جواب دیے، واپس جانے لگے، پھر سلام کیا. کیا رسول اللہ کا سلام. اللہ کے رسول نے جواب دیا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سوال کر لیے؟ جی یا رسول اللہ. جواب مل گئے؟ جی یا رسول اللہ. جوابوں سے مطمئن ہو؟ کہا جی یا رسول اللہ. اب جیسے ہی یہ شخص گیا، مجمع حیران پریشان، جیسے آپ پریشان بیٹھے ہیں مجمع بھی پریشان. یا رسول اللہ یہ کون تھے؟ صحابیوں نے پوچھا یہ کون تھے؟ اللہ کے رسول نے تم نے پہچانا نہیں؟ یہ اللہ کے نبی خضر ہیں. فرمایا یا رسول اللہ یہ کیا کرنے آئے تھے؟ کہا جب بھی کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو یہ ہم محمد و آل محمد کے پاس آیا کرتے ہیں. تو اب پتہ چلا صحابہ کسے کہتے ہیں اور اہل بیت کسے کہتے ہیں. صحابہ انہیں کہتے ہیں جو نبیوں کو نہ پہچان سکے، اہل بیت انہیں کہتے ہیں جو نبیوں کو بھی پڑھا دیا کرتے ہیں.
کہ صحابہ اور اہل بیت میں یہ فرق ہے. امام سجاد سفر پہ جا رہے تھے حج کرنے، راستے میں دیکھا کہ ایک شخص ملا. اس نے کہا اے نوجوان تم کہاں جا رہے ہو؟ امام نے فرمایا میں حج کرنے جا رہا ہوں. کہا تمہارے پاس زیادہ رات ہے ہی نہیں. امام نے جملہ کہا کہ جب تم کسی کے گھر میں مہمان جاتے ہو تو کھانا لے کے جاتے ہو؟ فرمایا نہیں، ہم تو کھانا لے کر نہیں جاتے، ہم تو کسی کے گھر میں میزبان بن کے جاتے ہیں. ہم تو وہ میزبان ہوتا ہے، ہم مہمان ہوتے ہیں. امام فرمایا جب تم ایک عام میزبان کے گھر میں کھانا لے کر نہیں جاتے تو میں پھر بھی اللہ کے گھر میں جا رہا ہوں. ایک عام بندے کے گھر میں، انسان کے گھر میں. اچھا اب یہ امام کے ساتھ سفر کر رہا. جب دیکھا کہ ایک شخص آیا، امام کو سلام کیا، امام نے سلام کا جواب دیا. اب یہ شخص کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا تم ان کے ساتھ سفر کر تم نے پہچانا نہیں؟ کہ نہیں میں نہیں پہچانا. کہا تم جانتی نہیں یہ حسین کے بیٹے علی ہیں؟ اچھا. اب جب یہ شخص گیا تو اس نے امام سے پوچھا کہ یہ کون تھے؟ فرمایا تم نے انہیں پہچانا نہیں، یہ اللہ کے نبی خضر تھے. ان پر فرض ہے کہ یہ ہر روز آ کر ہم آل محمد کی زیارت کیا کریں. یعنی یہ وہ دروازہ ہے کہ جس دروازے پر آ کر انبیاء بھی زیارت کیا کرتے ہیں. اسی لیے امام فرمایا اللہ نے ہمیں علم عطا کیا، والحلم اللہ نے ہمیں حلم عطا کیا، والسماحت اللہ نے ہمیں سماحت عطا کی، والفصاحت والشجاعت اللہ نے ہم آل محمد کو شجاعت عطا کی ہے. اور پھر جملہ تھا والمحبت فی قلوب المؤمنین. یہ جو مومنین کے دلوں میں ہم آل محمد کی محبت ہے، یہ ایسے نہیں ہے، یہ ان کے دلوں میں اللہ نے ہماری محبت کو ڈال دیا ہے. اور امام فرما رہے یہ محبت مومنین کے دلوں میں یہ اللہ کی طرف سے ہم آل محمد پر عطا ہے. دیکھیں لفظ کیا ہے؟ اوتینا. عطا لفظ ہے، نبی صاحب ایتا نہیں. عطا میں اور ایتا میں زمین اور آسمان جتنا فرق ہے. میں ایک مزدور بلایا، میں نے کہا آپ نے دیوار بنانی. اس نے دیوار بنا دی. میں نے کہا تم جب دیوار بناؤ گے نا میں تمہیں 1000 روپیہ اجرت دوں گا. اس نے دیوار بنائی، میں نے 1000 دے دیا. یہ ہے ایتا، جتنا حق ہو اتنا دینا. آپ سمجھے اگر میں اسے اس کے کام سے خوش ہو کر میں اسے 12 کے صدقے میں 1200 دوں، 1400 کے صدقے میں 14 دوں، اگر میں اسے پیسے بڑھا کر دوں، یہ ایتا نہیں، یہ عطا ہے. اب سمجھے امام نے کیا کہا؟ امام نے فرمایا جو مومنین کے دلوں میں محبت ہے نا یہ اللہ کی طرف سے ہم پہ ایتا نہیں، یہ اللہ کی عطا ہوا کرتی ہے. اسی لیے اب سنیے جملہ، اسی لیے اللہ نے جب جناب سیدہ کو محمد مصطفیٰ کی جھولی میں ڈالا نا تو اللہ نے کیا کہا؟ انا اعطیناک الکوثر. بے شک میرے حبیب یہ حق نہیں تھا تمہارا، عطا ہے ہماری. یہ تمہارا حق نہیں تھا، یہ عطا ہے ہماری. میں اسی لیے تو کہا کرتا ہوں کہ قرآن کو فقط رٹا نہ لگاؤ. دنیا ہمیں تانے دیتی ہے کہ ہمارے میں حافظ نہیں،
بابا جی ہمارے میں حافظ ہیں لیکن انے حافظ نہیں، یعنی نابینا حافظ نہیں. ہمارے پاس اگر کوئی نابینا ہے تو وہ بھی دل کی آنکھوں سے قرآن پڑھتا ہے، کیونکہ یہ ہے بصارت. جو دل سے ہو اسے بصیرت کہتے ہیں. اس لیے جب امام کا صحابی امام کے ساتھ بیت اللہ میں گیا نا، اس نے کہا مولا دیکھے تو صحیح کتنے حاجی ہیں جو حج کر رہے ہیں، کتنے حاجی ہیں جو حج کر رہے ہیں. امام نے فرمایا حاجی کم ہے جانور زیادہ ہے. کہا مولا مجھے تو حاجی نظر آ رہے. کہا اپنی آنکھوں سے نہیں، ہماری آنکھوں سے دیکھ. امام نے 2 انگلیوں کا اشارہ کیا. اس نے دیکھا کوئی کتا تھا، کوئی بندر تھا، کوئی شیر تھا. اب جب اس نے چاند کو دیکھا نا، کہا مولا یہ کیا، میں تو انسان دیکھ رہا تھا لیکن یہ تو سارے جانور ہیں. امام نے فرمایا جو ہماری محبت کے بغیر اعمال کرتا ہے اللہ اس کے اعمال منہ پہ مار دیتا ہے. یہ ہے آل محمد. قرآن پڑھو گے تو آل محمد کو سمجھو گے. بابا دنیا تو کہتی ہے ہم قرآن پڑھتے ہیں. بابا جی کبھی قرآن کو اٹھا کر دیکھو تو صحیح. اگر قرآن کو دیکھو گی تو تمہیں پتہ چلے گا کہ اس قرآن میں اللہ نے رکھا کیا. اس قرآن میں حرف سما ہے، حرف مقام ہے، لفظ خاص ہے، لفظ عام ہے، لفظ واحد ہے، معنی جمع ہے، لفظ جمع ہے، معنی واحد ہے. خطاب کسی قوم سے، مخاطب کوئی قوم، خطاب پیغمبر سے، مراد امت. اس میں ذکر انبیاء ہے، تذکرہ غزوات رسول ہے، حقائق اسلام ہے، شرع ادیان ہے، جذبات مثبت سوچ ہے، تصور تخیلات کے شعبے ہیں، شعور ادراک کا بالغین ہے، وجدان و کا لطف ہے، کلیوں کا روپ ہے، شگوف و محروب ہے، آبصاروں کا تجرب ہے. اس قرآن میں حکایتیں ہیں، شکایتیں ہیں، آیتیں ہیں، روایتیں ہیں، ایجاد ہے، فصل ہے، فصل ہے. وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اس قرآن میں پھول کا ذکر ہے، خار کا تذکرہ ہے، خیر کا ذکر ہے، شار کا تذکرہ ہے، چمن کا ذکر ہے، جمال کا تذکرہ ہے، آگ لگانے والوں کا ذکر ہے، آگ گلزار کرنے والا تذکرہ ہے، بھاگنے والوں کا ذکر ہے، بھگانے والوں کا تذکرہ ہے، گھر کی 4 دیواریوں میں مرنے والوں کا ذکر ہے، میدان میں آ کر جنگ کرنے والوں کا تذکرہ ہے. جاگے کا حضور اس قرآن میں باغ اگانے والوں کا ذکر ہے اور باغ پر قبضہ کر کے کھانے والوں کا تذکرہ نظر آتا ہے. اگر آل محمد کی معرفت حاصل کرنی ہے تو پہلے قرآن کو سمجھو. قرآن کو سمجھو گے تبھی تمہیں پتا چلے گا کہ آل محمد کون ہے، ان کی عظمت کیا ہے. یہ نمازوں کے سر پہ نہیں بخشنا، لیکن یاد رکھو نمازیں پڑھا کرو. ان نمازوں کے ذریعے تمہاری اللہ سے ملاقات ہوا کرتی ہے. اور ہمارے مولا نے تو یہ جملہ کہا کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل ہو اللہ مجھ سے کلام کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. دیکھیں ہم تو اس حسین کے ماننے والے ہیں کہ جس نے نوکے سینہ پہ بھی تلاوت قرآن کو نہیں چھوڑا ہے. اور شاعر نے تو لکھا پڑھا حسین کے سر نے قرآن نیزے پر، یزید سوچ رہا ہے کہ پھر کٹا کیا ہے. اور شاعر کہتا ہے نوکے سینہ پہ کر کے تلاوت بتا دیا، ٹوٹا نہیں قرآن سے رشتہ حسین کا. زمانہ کہتا ہے حسین نے تلاوت کی تو کیسے کی. بابا جی یہ حسین نہیں، ہائے ہائے میں جملہ کہوں گا ہر مومن کا چہرہ غلام کی طرح کھل جائے گا. یہ نیزے پر حسین قرآن نہیں پڑھ رہے، یہ نیزے پر خون رسول بول رہا ہے. یہ نیزے پر حسین قرآن نہیں پڑھ رہے، یہ نیزے پر. اور جانتے ہیں اللہ کے رسول نے ناخن کٹوائے،
ناخن کٹوانے کے بعد زوجہ نے لیے اور الماری میں رکھ دیے. جب اگلے دن دیکھا نا ناخنوں کو، وہ ناخن نہیں تھے، وہ دڑ بن چکے تھے. بال کٹوائے تو صحابی لے گیا. اگلے دن آئے، کہا یا رسول اللہ میں نے جس جگہ پر آپ کے بال رکھے تھے نا تو مجھے وہاں سے ساری رات قرآن کی تلاوت کی آواز آتی رہی. بابا جی جب بال کا یہ عالم ہے تو آل کا کیا عالم ہوگا. نیزے پر حسین نے یہ خون رسول بول رہا ہے کہ جسے امت نے کربلا کی کرم ریت پر بہا دیا تھا. آج مجھے اس شہید کی شہادت پڑھنی ہے کہ جو زین پہ تھا تو قاسم تھا، زمین پہ آیا تو تقسیم ہو گیا. بابا کے جگر کے ٹکڑے ہوئے تھے، قاسم کے بدن کے ٹکڑے ہوئے گئے. اور عزیزانو وہ وقت کیسا ہوگا کہ جب امام حسن کا یہ بیٹا اپنی بابا کی جگر کے ٹکڑے دیکھ رہا تھا. اور عزیزانو جب، اور دیکھیں یہ تو امام حسین سے پوچھے گا کہ امام حسین کتنے بڑے صابر ہیں کہ جس نے بھائی کے جگر کے ٹکڑے دیکھے اور بھتیجے کے بدن کے ٹکڑے دیکھے. اور جب بھائی کے جگر کے ٹکڑے نکل رہے تھے نا تو حسین رو رہے تھے. امام حسن نے کہا بھیا حسین کوئی روئے نہ روئے، حسین تم نہ رو، کیونکہ حسین تمہارے پر ایک دن ایسا آئے گا جو قیامت سے بڑھ کر ہوگا. تمہارے دن جیسا کائنات میں دن موجود رہی ہے. عزادارو امام حسین شب عاشور جب چراغ کو بجھایا نا تو امام نے جتنے صحابی بیٹھے تھے، امام نے کہا کہ یہ جو کربلا میں آئے ہیں نا یہ تمہارے خون کے دشمن نہیں، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں. میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم یہاں سے چلے جاؤ. پھر امام نے فرمایا اگر تم سوچتے ہو نا کہ تمہیں جنت نہیں ملے گی، میں حسین، میں فاطمہ کا بیٹا تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہاری جنت کا میں حسین ضامن ہوں. اب جب امام نے بات کی، چراغ بجھایا، چراغ کو جب دوبارہ جلایا نا کوئی نہیں گیا. ایک صحابی نے جملہ کہا کہ مولا آقا فرزند رسول ایک مرتبہ نہیں ہمارے 70 مرتبہ ٹکڑے کیے جائیں اور پھر ہمیں زندہ کیا جائے، ہم تب بھی تمہارے پر دوبارہ جان کو نثار کر دیں گے. عزادارو جب امام صحابہ سے کلام کر رہی تھی تو امام نے اپنی بھتیجے سے پوچھا بیٹا قاسم. شہزادے نے کہا چچا کیا مجھے بھی اجازت ہے نا کہ کل میں بھی کربلا میں آپ پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کروں. امام فرمایا بیٹا قاسم مجھے اتنا بتاؤ تمہارے نزدیک موت کیسی ہے. یہ تو آل محمد ہے نا. کہا احلا من العسل. چچا مجھ قاسم کے نزدیک موت شہد سے بھی زیادہ شیریں نظر آتی ہے. فرمایا بیٹا قاسم کل فقط تم ہی نہیں، کل تو میرے علی اصغر کو بھی قربان ہونا ہے. ہاشمی خون تھا نا. شہزادہ تڑپ گیا. کہا چچا
مجھے اتنا بتائیں کیا یہ فوج یزید ہمارے خیموں میں آ جائے گی؟ کیونکہ شہزادہ جانتا تھا علی اصغر ابھی چلنے کے قابل نہیں ہوا۔ آزادرو اتنا سننا تھا مظلوم کربلا کہ نہیں میرا بیٹا قاسم، میں اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھا کر لے جاؤں گا۔ اشرکم علی اللہ، اشرکم علی اللہ۔ آ گیا روز عاشور، ایک شہید جا رہا تھا۔ اب شہزادہ ہر کسی کو دیکھ رہا تھا۔ جب اجازت مانگتے امام حسین شہزادے کو سینے سے لگا لیتے تھے، اور لگانے کے بعد امام چومتے تھے، اور چومنے کے بعد اپنی سے بھتیجے کو سونگتے تھے، اور ایک جملہ کہتے تھے، بیٹا قاسم مجھے تم میں سے بھیا حسن کی خوشبو آ رہی ہے، میں تمہیں کیسے بھیج دوں؟ عزاداروں اب جب اتنا سنا نا شہزادہ خیمے کے ایک کونے میں بیٹھ کر رونے لگے۔ اب جیسے ہی شہزادے نے رونا شروع کیا نا، ماں برداشت نہیں کر سکی، کہتی ہے آقا زادی مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ میرا یتیم بیٹا رو رہا ہے۔ اور عزاداروں یاد رکھنا جب بچے جوان ہونا، ماں اور باپ کی یہ حسرت ہوتی ہے، ہم اپنے بچے کے سر پر صحرا سجائیں، لیکن ماں اور باپ جو عام طور پر صحرا سجاتے نا وہ پھولوں کا ہوتا ہے۔ یہ پہلی ماں ہے جس نے بیٹے کے سر پہ موت کا صحرا دیکھا ہے۔ اشرکم علی اللہ، اشرکم علی اللہ۔ شہزادی نہیں کہا بیٹا تم کیوں رو رہے ہو؟ کہا اماں مجھے چچا موت کی اجازت نہیں دے رہے۔ اتنا کہنا تھا، بیوی پریشان ہوئی۔ پھر امام حسن کی وصیت ہے کہ جب بھی کوئی بڑی وصیت آئے، بڑی مصیبت آئے، یہ میں ایک تعویذ دے رہا ہوں، اس میں میری ایک وصیت ہے، اس کو کھول کے دیکھنا۔ اب جیسے ہی امام حسن کی وہ وصیت یاد آئی، شہزادے قاسم کے بازو سے تعویذ کو کھولا، اسے دیکھا، اس میں لکھا تھا کہ بھیا حسین جب بھی تم پر کوئی مصیبت آئے تو میری طرف سے اس چھوٹی سی قربانی کو قبول کر لینا۔ اب جب جیسے ہی جناب ام فرما امام حسین کے پاس وہ وصیت نامہ لے کے آئی نا، امام حسین بہت روئے، شہزادے کو سینے سے لگایا، اور سینے سے لگانے کے بعد شہزادے کے پیشانی کو چوما۔ اب جب پیشانی کو چوما نا اور شہزادے کو تیار کرنے لگے، بیوی نے کہا آقا حسین میں چاہتی ہوں کہ اس کے سر پر دستار امام حسن کو رکھا جائے۔ سر پہ امامہ رکھا۔ یہ شہزادہ اتنا چھوٹا تھا کہ نہ ہی شہزادے کو کوئی زرا آئی ہے، نہ ہی سر پر کوئی خول آیا ہے، اور یہ اتنا چھوٹا اور کم سن شہزادہ تھا۔ جب امام نے گھوڑے پر سوار کیا نا، شہزادے کے پاؤں رکابوں تک نہیں جاتے تھے۔ اشرکم اللہ، اشرکم اللہ۔ اللہ سبحانہ کا میں حسین کے میں بڑے آرام سے مسائل پڑھوں گا۔ امام نے شہزادے کو گھوڑے پہ سوار کیا۔ فوج اشیاء نے جب دیکھا نا کہ ایک چاند سا چہرہ آ رہا ہے، فوج یزید کا ایک بہادر تھا ازک، اس کے کئی بیٹے تھے۔ پہلے ایک بیٹا آیا، خون امام حسن تھا، فنار کیا۔ دوسرا بیٹا آیا، فنار کیا۔ تیسرا آیا، شہزادے نے فنار کیا۔ اب جب سب بیٹوں کو امام کے بیٹے نے قتل کیا نا، باپ در باپ آیا، امام نے آ کر کہا بھابی یہ جو آیا ہے نا یہ بڑا بہادر ہے، یہ بڑا ظالم ہے، اللہ ماں کی بیٹے کے حق میں بڑی جلدی دعا کرتا ہے۔ اور جیسے ہی بی بی نے دعا کی نا،
شہزادے نے اسے بھی فنار کیا. جملہ سنے گا. اب جیسے ہی شہزادے نے اسے فنار کیا نا، ایک لعین نے آواز دی، یہ علی کا پوتا ہے، حسن کا خون ہے، یہ ایسے قابو نہیں آئے گا، چاروں طرف سے گھیر لو. اب اس شہزادے کو اتنا چھوٹا تھا، چاروں طرف سے گھیر لیا. نہ کوئی سرا تھی، نہ کوئی خون تھا. کوئی تلوار مارتا سر پہ لگتی، کوئی تیر مارتا سینے پہ لگتا، کوئی نیزہ مارتا سینے پہ لگتا. ایک مرتبہ ایسا آیا کہ فوج نے اگر گھیرا، شہزادہ زین پہ ڈگمگایا، کہا چچا میرا آخری سلام. حسین کے پہنچنے سے پہلے فوج لاشیں پہ دوڑ گئی، دائیں کے گھوڑے بائیں دوڑ گئے، بائیں کے گھوڑے دائیں دوڑ گئے. اتنا چھوٹا تھا، کربلا میں بکھر گیا. اشرکم علی اللہ، اشرکم علی اللہ. اللہ سبحانہ میں حسین کے کسی کا عزت یہ واحد وہ شہید ہے جس کی لاش پہ امام حسین بڑی تیزی سے آئے اور آنے کے بعد ایک جملہ تھا. امام نے کہا بیٹا کاشف، تیرے چچا پہ کتنا شاک ہے، تو چچا کو بلا رہا ہے، چچا تیری مدد نہیں کر پا رہا ہے، بھتیجے کو گود میں تڑپتے ہوئے دیکھا ہے. اشرکم علی اللہ، اشرکم علی اللہ. میں ایسے ہی کہوں گا، امام نے شہزادے کو اٹھایا نہیں، کربلا کی گرم ریت پر چنتے رہے ہیں. کٹھڑی بنائی، سینے سے لگایا، خیموں میں آئی. ماں نے دیکھا، ماں نے کہا آقا حسین اگر ہو سکے تو میرے بیٹے کا خون آلود کرتا مجھے دے دیں. امام نے کرتا اپنی بھابھی کے حوالے کیا. جاتے بی بی نے اس کرتے کا کیا کرتے کو اٹھایا، سینے سے لگایا. کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، اور جب شام سے مدینے آئی نا، امام حسن کی قبر پہ رکھ کے کہا ہے کہ تمہارے بیٹے نے کیسے قربانی دی ہے. اشرکم علی اللہ، اشرکم علی اللہ. اللہ سوائے ہمیں حسین کے کسی کا مزداروں پاس حسین نے اس گٹھڑی کو اٹھایا. آخری فکرہ ہے، میں ماتم کی دعوت دینے لگا ہوں. اس گٹھڑی کو اٹھایا، سینے سے لگایا، مظلوم کربلا بہت روئے. اور جب گٹھڑی کو اٹھا کر مقتل میں اس جگہ لائے جہاں لاشِ علی اکبر پڑا ہوا تھا، ایک مرتبہ گٹھڑی کو رکھا، ایک ہاتھ علی اکبر کے خون آلود سینے پر رکھا، ایک ہاتھ گٹھڑی پہ رکھا. دونوں ہاتھ رکھنے کے بعد حسین روئے اور منہ کیا آسمان کی طرف اور ایک جملہ کہا، واہ غربت